پیارے مصطفیٰ کی آمد کا انداز دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کیجئے۔ حضور کی ولادت کے قبل سے لے کر حضور کی پیدائش تک میں نے بیان کر دیا ہے، آپ میرے چینل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، یہ سارا بیان آپ کو مل جائے گا۔ اب حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، حضور کی ولادت ہو چکی ہے، سرکار دو عالم کو حضرت آمنہ گود میں لیے بیٹھی ہیں اور حضور کی زیارت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ! اس وقت کا دستور تھا کہ جو مالدار گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، غریب گھر کی عورتیں آتی اور ان مالدار گھروں سے بچوں کو طلب کر لیتی تھی اور اپنے گھر لے جاتی، خدمت کرتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کے بدلے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا، ان کو اجرت دی جاتی تھی۔ ٹھیک اسی طرح جب قبیلہ سعد میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ غربت کے شکار ہو گئے، تو اسی قبیلہ سعد سے 10 عورتیں مکے میں آتی ہیں اور انہی 10 عورتوں کے قافلے میں حضرت حلیمہ بھی شامل تھی۔ حضرت حلیمہ کی سواری کمزور ہونے کی بنیاد پر حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ عورتیں مکے میں پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ عورتیں آ کر مالدار گھروں کے جو بچے تھے طلب کر لیتی ہیں۔ اب حضرت حلیمہ جب پہنچی، ان کے حصے میں کوئی بچہ نہ آیا۔ راستے میں ایک عورت نے پوچھ لیا، اے حلیمہ بہن، کیا آپ کو کوئی بچہ نہیں مل پایا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بچہ نہ مل پایا، میری سواری کمزور تھی، آپ لوگ آگے نکل چکے تھے، مجھے کوئی بھی بچہ نہ مل پایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے کہا، مایوس نہ ہو، سامنے جو حویلی نظر آ رہی ہے، اس حویلی میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ جب عبد المطلب کی حویلی میں پہنچتی ہیں تو ان کے قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو، سرکار کو طلب کرنے پہنچی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ جب اس مکان میں پہنچتی ہیں، حضور کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت حلیمہ سعدیہ پوچھتی ہے، اے بہن، میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ آپ مجھے دے دیں، میں ان کی خدمت کر لوں گی، میں ان کو دودھ پلاؤں گی، ان کے بدلے مجھے جو بھی ہو سکے گا انعام و اکرام سے نواز دینا، مجھے کچھ اجرت دے دینا۔ یہ بات سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل آتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اے بہن، آپ جس مقصد سے آئے ہو شاید آپ کا مقصد حل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت سے قبل ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور آپ اس لالچ میں آئی ہو کہ آپ کو بہت ساری اجرتیں ملیں گی، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، آپ کو شاید ہی کچھ اجرت دی جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اے بہن آمنہ، میں نے اس بچے کی بڑی تعریف سنی ہے، میں نے اس بچے کی بہت ہی زیادہ تعریف سنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک بار مجھے ان کا چہرہ دکھا دو۔ میرے پیارے دوستو، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا، جب سرکار کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے نا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اے بہن، میں نے اب اس بچے کا مکھڑا دیکھ لیا ہے، اب مجھے کوئی اجرت کی خواہش نہ رہی، مجھے اب کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے، مجھے آپ یہ بچہ دے دو، میں ان کی خدمت کر لوں گی، مجھے چاہے کوئی اجرت ملے نہ ملے، ان کا چہرہ ہی اتنا حسین ہے، یہ اتنے خوبصورت ہیں، مجھے اب کوئی اجرت کی طلب نہیں رہی ہے۔ سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیتی ہیں۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، اے بہن حلیمہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان بچہ ہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ یہ میرے گود میں تھے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اور وہ بادل کا ٹکڑا جب آتا ہے، یہ میری گود سے غائب ہو گیا میرا بچہ، میں دنگ رہ گئی، میں ڈر گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آواز آتی ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں، ان کو مشرق و مغارب کا سیر کرا دو، ان کو مشرق و مغارب دکھا دو۔ سبحان اللہ! اس طرح کی غیب سے آوازیں آتی تھی، ندا آتی تھی، اے بہن حلیمہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں، بہن آمنہ، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا بچہ عظیم الشان ہے، رخ انور ہی اتنا خوبصورت ہے، کوئی انسان زیارت کر لے، کوئی انسان دیکھ لے، ان کا مکھڑا دیکھ لے تو ان کو بھوک نہ لگے۔ سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو بزرگوں، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
چلنے لگتی ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر حضور کو چلنے لگی، وہ سواری جو آنے کے وقت ساتھ ساتھ جگہ بیٹھ چکی تھی، اب وہ سواری سب کے آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ جو عورتیں ساتھ میں آئی تھی وہ عورتیں حضرت حلیمہ سے پوچھتی ہیں، اے حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ آنے کے وقت میں تیری سواری کمزور تھی، سواری میں طاقت نہ تھی، چل نہیں سکتی تھی، تیری سواری بار بار بیٹھ جاتی تھی، اب تو سب کے آگے نکل چکی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، میری سواری میں طاقت آ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عورتیں پوچھتی ہیں، اے حلیمہ کیا تم نے مکے میں کوئی مہنگی خوشبو خرید لی ہے؟ کیا تم نے اچھی سی خوشبو لے لی ہے؟ جس طرف سے گزر رہی ہو خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے، یہ محمد کے چلنے کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سواری جدھر سے گزر رہی ہے ادھر ہی سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف سے خوشبو پھیل چکی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکتیں ہیں۔ آج میرے ساتھ میں جو بچہ چل رہا ہے نا، یہ ساری برکتیں اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے حضور جدھر سے گزر رہے ہیں، حضور کی سواری جس طرف سے جا رہی ہے ادھر ہی سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چلنے لگتی ہیں۔ اب ان پہاڑیوں کے درمیان سے جب حضرت حلیمہ سعدیہ گزر رہی ہیں، ان 12 پہاڑیوں کے ذرا منظر بھی ملاحظہ کرو، جدھر سے حضور کی سواری گزرتی، اگر اس پہاڑی پر کوئی سوکھا پیڑ ہوتا، سوکھا درخت ہوتا، حضور کے چلنے کی برکت سے وہ پیڑ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، درخت ہرا بھرا ہو جاتا، گھاس ہری بھری ہو جاتی، جو جانور چر چپ رہے ہوتے وہ خود ہی راستے سے ہٹ جایا کرتے تھے، وہ جانور اپنی گردنیں اٹھا کر سواری کو دیکھ رہے ہوتے، گویا کہ ان جانوروں کو بھی احساس ہو رہا ہوگا یہ امام الانبیاء جا رہے ہیں، زیارت کر لو، امام الانبیاء کی سواری جا رہی ہے، زیارت کر لو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس قبیلہ سعد میں حضور کو لے کر پہنچتی ہیں تو اس قبیلے کے لوگ غربت کے شکار ہو چکے تھے، ہر طرف سے خشکی ہو چکی تھی، درخت سوکھے پڑ گئے تھے، جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، لیکن جب سرکار کی آمد ہوتی ہے نا، حضور کی آمد کی برکت سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درخت لہلہانے لگتے ہیں، گھاس ہری بھری ہو جاتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے، بالکل خوشحالی آ جاتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے۔ اور اس قبیلے میں جانور اکثر و بیشتر جو شیر چیتا ہوتے بکریاں لے جاتے، لیکن جب سرکار کی آمد ہو چکی ہے، اب ایک ہی درخت کے نیچے، ایک ہی پیڑ کے نیچے بکری اور شیر پائے جا رہے ہیں، نہ بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ حضور کی شان تو دیکھو میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے کر پہنچتی ہیں، عورتیں آ کر زیارت کر رہی ہیں، اے حلیمہ آج تک اس قبیلے میں ایسا بچہ آیا ہی نہیں ہے۔ ان عورتوں کو کیا معلوم کہ اس قبیلے میں کیا پورے ورلڈ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتیں آتی اور زیارت کرتی، ان عورتوں میں اتنا حوصلہ ہو گیا، وہ عورتیں آ کر کہتی کہ اے حلیمہ یہ ہمارے بچے ہیں، اس بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پر رکھ دو۔ میرے پیارے حضور کے دست مبارک کو ان بچوں کے سر پر رکھ دیا جاتا، اور بتایا جاتا ہے کہ جن بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا وہ بچہ اگر بیمار ہوتا تو شفا یاب ہو جاتا تھا، اگر ان کو نظر لگ چکی ہوتی تھی تو وہ نظر بد کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، عورتیں ہاتھوں میں کٹوریاں لے کر آتی، پیالے لے کر آتی، اے حلیمہ یہ خوبصورت سا بچہ، یہ برکت والا بچہ ہے، اس بچے کا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دو، اس پانی میں رکھ دیا جائے۔ بہت ساری عورتیں آتی اور بھیڑ ہو جاتی، بہت ساری بھیڑ ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اب سوچنے لگی کہ میں اس طرح سے بھیڑ پہ قابو نہ پا سکوں گی، تو حضرت حلیمہ نے سوچا کہ میں اپنے صحن میں ایک حوض کھود دیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک حوض کھود دیا، اس میں پانی ڈال دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے تلووں کو اس میں ڈال دیا گیا، اعلان کر دیا گیا اب جن کو بھی محمد کے تلووں کا دھون لے جانا ہو اس حوض سے اٹھا کر لے جائے۔ اس قبیلے کے عورتیں آتی اور اس حوض سے پانی لے کر جاتی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پانی کو اگر بچے کو پلا دیا جاتا، بچہ بیمار ہوتا تو شفا یاب ہو جاتا، کسی بوڑھے آدمی کو پلا دیا جاتا، اس بوڑھے آدمی میں کوئی اگر بیماری ہوتی تو وہ شفا پا جاتا تھا۔ کوئی درخت کے نیچے اگر اس پانی کو ڈال دیا جاتا، وہ درخت اگر سوکھا تھا تو ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے دھون کی برکت دیکھیں میرے پیارے، اس پانی کو عورتیں آ کر لے جاتی اور اپنے بچوں کو پلایا کرتی تھی، بیمار آدمی کو پلایا کرتے تھے۔ جانور اگر دودھ نہیں دے رہے تھے تو جانوروں کو پلا دیا جاتا تو جانور زیادہ دودھ دینے لگ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے اتنی برکتیں ہیں، حضور کے دھون کی اتنی برکتیں ہیں، میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں ان کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، جب حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچتے ہیں تو میرے پیارے حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا جانوروں کے دودھ نکالا جائے۔ جب دودھ نکالنے جاتے ہیں تو ان کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پوچھتے ہیں اے حلیمہ تیرے جانور آج اتنے دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ محمد کے آنے کی برکت ہے، یہ محمد ابن عبداللہ کے آنے کی برکتیں ہیں، اور میرے ہی جانور نہیں، جس جانور کو بھی دیکھ لو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم تیرے آقا کی شان ہے۔ یہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا خوب چرچا ہے کہ میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے پورے ورلڈ کو بتا دو سرکار کی آمد مرحبا، پورے ورلڈ کو بتا دو، دھوم مچا دو سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آمینہ کے لال